فتح مکہ کا دن تھا، یعنی کہ مسلمان اور کافر آمنے سامنے تھے مکہ کو فتح کرنے کے لیے۔ اس سب کیوس میں ام حکیم بنت حارث ایک سمجھدار خاتون اسلام قبول کر لیتی ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان سے اپنے شوہر اکرمہ کے لیے سلامتی مانگتی ہیں۔ اکرمہ اس وقت فتح مکہ کے دوران بھاگ گئے تھے اور ام حکیم یہ چاہتی تھی کہ ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھوڑا سا وقت مانگتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو واپس لے آئیں گی، بس ان کی سیفٹی کا وعدہ کیا جائے۔ وہ ام حکیم سے کہتے ہیں کہ تمہارا شوہر اب محفوظ ہے۔ ام حکیم اس کے بعد اپنے شوہر کی تلاش کے لیے نکل جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک کنفیوژن ہے۔ کچھ روایات کے مطابق، کچھ علماء کے اکارڈنگ بنت حکیم اپنے شوہر کو ڈھونڈ کر واپس لے آتی ہے، جبکہ کچھ روایات کے مطابق وہ اپنے شوہر کی تلاش کے لیے ایک غلام کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، لیکن یہ رومی غلام راستے میں ایک ناجائز مطالبہ کرتا ہے اور ام حکیم اسے اس کام سے روک دیتی ہیں اور وعدہ کرتی ہیں کہ جیسے انہیں ان کا شوہر مل جائے گا وہ اس غلام کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ راستے میں یہ دونوں ایک گاؤں میں قیام کرتے ہیں۔ وہاں پر ام حکیم لوگوں سے مدد مانگتی ہیں تو پھر اس غلام کو حراست میں لے لیا جاتا ہے اور آخر کار ام حکیم اپنے شوہر کو تلاش کر لیتی ہیں۔ آخر کار ام حکیم اپنے شوہر اکرمہ کو ساحل کے قریب ایک کشتی سے اترتے ہوئے دیکھ لیتی ہیں اور وہاں پر اکرمہ کے ساتھ پہلے سے ایک شخص موجود تھا جو کہ اسے اسلام قبول کروا رہا تھا۔ وہ اکرمہ سے کہتا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، لیکن اکرمہ جواب دیتا ہے کہ میں صرف اسی چیز سے بھاگا ہوں۔ اسی وقت ام حکیم پہنچ جاتی ہیں اور دور سے اپنے شوہر کو اشارہ کرتی ہیں، میں آپ کے پاس بہترین لوگوں میں سے آئی ہوں جو کہ رشتہ داری میں سب سے بہترین ہے، تو خدا را اپنے آپ کو تباہ نہ کرے۔ اکرمہ وہاں رک کر ام حکیم کا انتظار کرتے ہیں اور پھر بالآخر ام حکیم ان تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ ان کو بتاتی ہے کہ انہوں نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکرمہ کے لیے امان حاصل کی ہے۔ پر امان کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وعدہ دیا ہے کہ اکرمہ محفوظ رہے گا۔ یہ سن کر اکرمہ حیران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی ایسا کیا ہے؟ اس کے بعد ام حکیم انہیں ساری بات بتاتی ہے۔ اکرمہ واپس جانے اور اسلام کو قبول کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ام حکیم اس غلام کے بارے میں بھی بتاتی ہیں جس نے ناجائز مطالبہ کیا تھا۔ اکرمہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اس غلام کو قتل کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر ام حکیم وہی عورت تھی جو کہ احد کے جنگ میں مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن جب وہ اسلام کے بارے میں اسٹڈی کرنا شروع کرتی ہے تو وہ اس طرح فتح مکہ کے دوران اسلام قبول کر لیتی ہے، لیکن یرموک کی جنگ کے دوران ان کے بھائی، ان کے والد اور ان کے شوہر تینوں ہی شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کے بعد امیہ خالد ابن سعید سے نکاح کرتی ہیں، لیکن اس وقت بھی جنگ کا ماحول تھا اور بیزنطین سولجر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ رات میں ام حکیم اور خالد بن سعید کا نکاح ہوتا ہے اور اگلے ہی دن ان کا ولیمہ تھا۔ ولیمے کی دعوت کے وقت جب سبھی کھانا کھا چکے تھے، ابھی ام حکیم اپنی دلہن کے جوڑے میں ہی بیٹھی تھی کہ بیزنطین سولجر ان پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ وہ ان کے خیموں میں گھس آتے ہیں اور خالد بن سعید ام حکیم کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ام حکیم کا غصہ اور نفرت دشمنوں کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ ام حکیم اپنی دلہن کے جوڑے کو اچھی طریقے سے باندھتی ہیں اور اسی خیمے کے ایک ستون کو زمین سے اکھاڑ دیتی ہیں اور فوراً جنگ میں حصہ لیتی ہیں۔ اس ایک ستون کے ساتھ وہ 7 دشمنوں کو مار ڈالتی ہیں۔ یہ کہانی تھی اسلامی تاریخ کی ایک اور بہادر خاتون ام حکیم کی۔ ابھی ان کے پہلے شوہر کو شہید ہوئے اتنا وقت نہیں ہوا تھا کہ ان کے دوسرے شوہر کو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہچکچائی یا پھر ڈری نہیں، بلکہ اپنے شوہر کا بدلہ لینے کے لیے جنگ کے میدان میں کود پڑی اور آسانی سے 7 جنگجوؤں کو مار گرایا، صرف اور صرف ایک خیمے کے ستون کی مدد سے۔